السلام علیکم ڈیئر ویورز، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایریا آف انٹرسٹ کے حوالے سے کہ آپ نے اس کا تعین کیسے کرنا ہے، کس صنف کو آپ نے کیسے تیار کرنا ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے ماسٹرز کیا یا بی ایس کیا تو آپ کی انٹرسٹ ظاہر ہے کسی ایک فیلڈ میں زیادہ ہوگی، یا شاعری آپ کو پسند ہے یا آپ کو فکشن پسند ہے۔ تو آپ نے یہ تعین کرنا ہے کہ آپ کو کس ایریا میں زیادہ دلچسپی ہے۔ شاعری جو ہے، جس بندے کو شاعری اچھی طرح یاد ہوتی ہے، جلدی اور آسانی سے یاد ہوتی ہے اور یاد رہ جاتی ہے، وہ ایریا آف انٹرسٹ اپنا شاعری کو انتخاب کرے کہ وہاں شاعری اس میں کسی بھی شاعر کو تیار کر سکتا ہے۔ تو پہلی بات کہ آپ نے اپنی انٹرسٹ کی بنیاد پر اس بات کا تعین کرنا ہے کہ آپ کو شاعری یاد ہوتی ہے تو آپ شاعری کا انتخاب کریں، اگر آپ کو شاعری یاد نہیں ہوتی تو پھر آپ فکشن کی طرف آ جائیں۔ آپ خاکوں کو بھی چوز کر سکتے ہیں، آپ ڈرامہ کا انتخاب بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہاں آپ کے پاس ایک اپرچونٹی ہوتی ہے کہ آپ کسی بھی ایک صنف کے اوپر جس میں آپ کی زیادہ انٹرسٹ ہے، آپ نے زیادہ پڑھا ہوا ہے پہلے سے، آپ اس کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ اور یہاں میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ بہت سارے انٹرویوز میں عام طور پر آپ سے ایریا آف انٹرسٹ انٹرویو میں پوچھا جاتا ہے کہ آپ کس صنف میں آپ کی زیادہ دلچسپی ہے، لیکن بہت ساری صورتوں میں نہیں بھی پوچھا جاتا۔ خود مجھ سے ایریا آف انٹرسٹ نہیں پوچھا گیا، اور جو کچھ میں نے پڑھا تھا اور جو کچھ میں نے ان کو بتایا کہ میری انٹرسٹ ان ایریاز میں ہے یا میں نے یہ پڑھا ہے، ان کو انہوں نے چھوڑ کے دیگر ایریاز کو زیادہ ٹچ کیا۔ جس کتاب کے بارے میں نے کہا یا ناول کے بارے میں نے کہا کہ میں نے پڑھا ہے، تو انہوں نے اس ناول سے ریلیٹڈ کویسچن کرنے کی بجائے کسی اور ناول سے ریلیٹڈ کویسچن کیے۔ تو میں اپنا تفصیلی انٹرویو بھی انشاءاللہ بہت جلد آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور بہت ساری اور سمارٹ ٹرکس ہیں انٹرویو کے حوالے سے، وہ میں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ کچھ ایسی ریہرسلز ہیں جو آپ نے ابھی سے کرنی ہیں تاکہ آپ انٹرویو میں کامیاب ہو سکیں، تو اس پر ہم تفصیلی بات کریں گے۔ تو ابھی ہم ایریا آف انٹرسٹ پر بات کرتے ہیں۔ تو آپ نے اپنے مزاج سے ہم آہنگ صنف کا انتخاب کر لینا ہے کہ شاعری ہے یا نثر ہے۔ نثر میں افسانہ ہے، ڈرامہ ہے، ناول ہے، خاکہ ہے، جو بھی آپ کا ایریا آف انٹرسٹ ہے اس کا آپ تعین کر لیں۔ اگر آپ نے شاعری کا انتخاب کرنا ہے تو آپ کو ایک تو کلاسک شعراء کا ضرور علم ہونا چاہیے، مطلب میر، غالب، اقبال، فیض، ناصر، ان کے بارے میں بنیادی علم آپ کے پاس ہر صورت میں ہونا چاہیے۔ ان کی کچھ غزلیں آپ کو آتی ہوں، کچھ اہم اشعار آتے ہوں۔ اس کے بعد یہ ہے کہ آپ نے کسی ایک شاعر کو خاص طور پر تیار کرنا ہے۔ غزل سے لے لیں یا نظم سے لے لیں۔ غزل سے آپ لیتے ہیں تو میر کو آپ لیتے ہیں، غالب کو، اقبال کو، آپ کے پاس یہ اپرچونٹی ہے، آپ کسی ایک کو ود ڈیٹیل تیار کرتے ہیں۔ مثلاً آپ فیض کو تیار کرتے ہیں تو فیض کی جو اہم نظمیں ہیں وہ آپ کو ضرور آنی چاہیے۔ ان کی تمام تر کتب کے نام آپ کو آنے چاہیے کہ کون کون سی ان کی کتب ہیں، کب کب اشاعت ہوئی ان کے دباچے اگر لکھے گئے تو کن لوگوں نے لکھے، ان کا کلیات ہے کن کن ناموں سے شائع ہوا۔ فیض احمد فیض کا کلیات 2 ناموں سے شائع ہوا ہے۔ تو پہلا جو ہے وہ اردو مرکز لندن سے شائع ہوا تھا، اب مجھے اس کا صحیح نام میرے ذہن میں اب نہیں آ رہا، وہ مختلف نام سے تھا۔ اور اس کے بعد جو دوسرا اس کا ایڈیشن شائع ہوا وہ ہے نسخہ وفا کے نام سے۔ تو نسخہ وفا وہ پوچھ سکتے ہیں کہ یہ ترکیب فیض نے کس شاعر کے کلام سے لی، اور وہ شعر سنائیں۔ نقش فریادی جیسے ان کا مجموعہ ہے، دست تہ سنگ۔ تو فیض ایسا شاعر ہے جس نے بہت سارے اپنے مجموعے جو ہیں، بیشتر مجموعوں کے جو عنوانات ہیں وہ انہوں نے غالب کے اشعار سے لیے۔ اور اسی طرح فکشن میں قرۃ العین حیدر نے اپنے بیشتر اشعار جو ہے وہ کہیں انہوں نے کچھ اقبال سے لیے اور کچھ غالب سے لیے تھے۔ تو اس طرح کا آپ کو مطالعہ ضرور ہونا چاہیے۔ تو آپ فیض کو تیار کر رہے ہیں تو آپ ان کی اہم نظمیں آپ کو ضرور آنی چاہیے۔ مجھ سے پہلی سی محبت، میری محبوب نہ مانگ، رقیب سے، تنہائی، اور اسی طرح کی جو ان کی دیگر اہم نظمیں ہوں تو وہ آپ کو آنی چاہیے۔ پھر آپ کو ان کے جو مختلف اہم اشعار ہیں آنے چاہیے، جیسے سکوت ڈھاکہ کے حوالے سے ان کے مشہور ایک نظم ہے، ڈھاکہ سے واپسی پر میرے خیال میں ان کا عنوان ہے، ہم تو ٹھہرے اجنبی کتنی ملاقاتوں کے بعد، پھر بنیں گے آشنا کتنی مداراتوں کے بعد۔ یہ اس کا ایک شعر ہے، ثانیہ مشرقی پاکستان کے تناظر میں ہے، تو یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ پھر ناصر کاظمی نے بھی سکوت ڈھاکہ کے حوالے سے غزلیں کچھ کہیں تھیں، خاص طور پر ان کی جو مشہور و معروف غزل ہے، وہ ساحلوں پہ گانے والے کیا ہوئے، وہ کشتیاں چلانے والے کیا ہوئے، یہ آپ کو پتہ ہو۔ اور یہ بعض کا پوچھ لیا جاتا ہے، جب فیض کے بارے میں یہ پوچھا جاتا ہے یا ناصر کے بارے میں یہ پوچھا جاتا ہے سکوت ڈھاکہ کے حوالے سے، تو پھر کہا جاتا ہے کہ اور کون سا شاعر ہے جس نے اسی موضوع پر
طب آزمائی کی تھی، غزل کہی تھی، وہ سنائیں۔ پھر بعض اوقات یہ پوچھ لیا جاتا ہے کہ سکوت ڈھاکہ کے اوپر کون کون سے اہم ناولز جو ہیں شائع ہوئے وہ بتائیں۔ تو چونکہ پہلے ہی ویڈیو میں ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ یہ اوپن اینڈڈ ہوتا ہے، انٹرویو پینل کسی بھی طرف جا سکتا ہے، کسی بھی موضوع کو لے کر جا سکتا ہے، اور عام طور پر آپ جو کچھ بتاتے ہیں اسی سے سوالات نکلتے چلے جاتے ہیں۔ مثلا آپ نے سکوت ڈھاکہ کے بارے میں بتایا تو سکوت ڈھاکہ سے متعلق وہ پھر پوچھتے چلے جاتے ہیں کہ اس کے حوالے سے اہم افسانے کون سے شائع ہوئے، اہم ناول کون سے لکھے گئے۔ ناول میں آپ کو بتا دوں کہ چلتا مسافر الطاف فاطمہ کا ناول ہے، اور صدیوں کی زنجیر رضیہ فصیح احمد کا ناول ہے، خلیج جو ہے وہ خالد فتح محمد کا ناول ہے۔ یہ 3 بہت ہی اہم ناول ہیں، اس کے علاوہ بھی کئی ناول لکھے گئے۔ اسی طرح جمیل عثمانی کے کہانیاں ہیں، جلا وطن کہانیاں کے عنوان سے انہوں نے افسانے لکھے تھے، مزید تفصیل آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اسی طرح آپ نے اگر راشد کو یاد کرنا ہے تو راشد کی تمام کتب کے آپ کو نام آنے چاہیے کہ نظم آزاد میں ان کا اختصاص کیا ہے، ان کی انفرادیت کیا ہے آپ کو پتہ ہو، اور پھر ان کی جو اہم نظمیں ہیں وہ آپ کو زبانی یاد ہونی چاہیے اور بہت اچھی طرح۔ جیسے ان کی مشہور و معروف نظموں میں اسے واقف الفت نہ کروں، رقص، انتقام، کچھ زندگی سے ڈرتے ہو، اندھا کباڑی، اور پھر حسن کوزاگر۔ حسن کوزاگر بہت ہی اہم نظم ہے۔ جب آپ راشد کو اپنا فیورٹ شاعر مانتے ہیں نا تو پھر آپ کو ایسی تمام تر طویل نظمیں بھی یاد ہونی چاہیے۔ حسن کوزاگر آپ کو ہر صورت میں یاد ہونی چاہیے۔ غالب کو آپ نے پڑھنا ہے، غالب کا آپ کا پسندیدہ ہے تو غالب کے اہم غزلیں آپ کو آنی چاہیے، اہم اشعار کچھ سلیکٹڈ آپ کو آنے چاہیے، 4-5 غزلیں کم از کم آپ کو آنی چاہیے، اور اس کے بعد ان کی اہم کتب، ان کی زندگی کے اہم جو واقعات تھے، حادثات تھے، پھر ان کی جو شاعری ہے اور اس کا شخصیت کے ساتھ جو تعلق ہے اس سے مکمل آپ کو آگاہی ہونی چاہیے۔ اور عام طور پر انٹرویو میں اشعار کی جو تشریح پوچھی جاتی ہے وہ غالب کے ہی اشعار ہوتے ہیں، تو تشریح کا ایریا آپ نے اچھا کرنا ہے۔ اور اس کے اوپر میں تفصیلی 1-2 ویڈیوز بھی بناؤں گا کہ اشعار کی تشریح آپ نے کیسے کرنی ہے، کون کون سی بکس ہیں جن کو آپ نے مطالعہ کرنا ہے اشعار کی تشریح کے لیے۔ یہ بہت اہم ایریا ہے اور ہمارے اردو والوں کا یہ ایریا بہت ہی ویک ہوتا ہے عام طور پر۔ تو اس کے بعد شاعری آپ نے اگر ایریا آف انٹرسٹ چوز کیا ہے نا تو آپ کو شاعری جو ہے کس طرح سنائی جاتی ہے، کس طرح پڑھا جاتا ہے، اور تلفظ، ان چیزوں پہ آپ نے خاص توجہ دینی ہے۔ اور اس کے لیے میں آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ آپ یوٹیوب پر سنیں، مختلف جو راشد کی نظمیں ہیں یہ بھی موجود ہیں، اقبال کا کلام ہے، غالب کا ہے، مختلف گائکوں کی آواز میں بھی موجود ہے، اور ضیاء محی الدین کی آواز میں موجود ہے، حسن کوزاگر ہے، راشد کی تمام اہم نظمیں، فیض کی اہم نظمیں، اقبال کا پورا کلام ضیاء محی الدین کی آواز میں یوٹیوب پر آپ کو دستیاب ہے۔ آپ اس کو سنیں، بار بار سنیں، تاکہ آپ کا تلفظ کا مسئلہ بھی حل ہوگا اور شاعری کو کیسے پڑھا جاتا ہے یہ سلیقہ بھی آپ سیکھیں گے۔ اس کے علاوہ یوٹیوب پر مختلف مشاعرے موجود ہیں، ان مشاعروں کو سنیں کہ شاعر کس طرح کلام پڑھ رہا ہے، کس طرح شعر کا اتار چڑھاؤ ہے۔ جب آپ شاعری سنا رہے ہوتے ہیں نا تو سب سے اہم بات وہاں یہی نوٹ کی جا رہی ہوتی ہے کہ آپ اشعار کو کس انداز میں سنا رہے ہیں، اس کی کوئی اتار چڑھاؤ اس کا ہے، کوئی اس کی آپ کو کوئی سمجھ بوجھ بھی ہے، یا آنکھیں بند کر کے آپ نے رٹا لگایا ہوا ہے۔ اشعار کی جو آپ میں سمجھ بوجھ بڑھتی ہے، آپ اس کو پڑھتے ہیں تو اس کی تشریح بھی واضح ہوتی چلی جاتی ہے۔ اشعار کی تشریح کا بہت سارا کردار اشعار کو صحیح طور پر پڑھنے میں ہے، تو اس پر آپ نے خاص فوکس کرنا ہے اگر آپ کا شاعری ایریا آف انٹرسٹ ہے۔ تو شاعری میں آپ نے کیا کرنا ہے، کوئی ایک اہم شاعر آپ چوز کر لیں، اس کو اچھی طرح سے یاد کریں۔ کلاسک شعراء کو آپ نے ضرور یاد کرنا ہے، میر، غالب، اقبال کے بارے میں آپ کی نوحہ ضرور ہونی چاہیے، فیض کے بارے میں، اقبال کو اگر آپ کو پسندیدہ ہے تو اقبال کی اہم نظمیں آپ کو آنی چاہیے۔ میں اور تو نظم تو سلیمی صاحب نے اکثر لوگوں سے پوچھی جنہوں نے کہا کہ ہمیں اقبال میں انٹرسٹ ہے، تو یہ نظم آپ کو آنی چاہیے۔ دیگر اہم جو نظمیں ہیں وہ آپ کو آنی چاہیے۔ اقبال پر کوئی اہم کتب آپ کو پتہ ہونے چاہیے کہ اہم کتب کون سی ہیں۔ اس کے بعد میں آپ کو یہاں یہ بتاتا چلوں کہ بعض اوقات وہ پوچھ لیتے ہیں کہ آپ نے اس شاعر کے بارے میں کوئی اہم کون سی کتاب آج کل پڑھی ہے، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے، کوئی بک آپ کی نظر میں ہونی چاہیے کہ یہ بک ہم نے ریسنٹلی اس شاعر کے بارے میں پڑھی ہے۔ پھر افسانہ ہے، اور افسانے میں آپ چوز کر سکتے ہیں منٹو کو، غلام باز کو، کرشن چندر کو، بیدی، انتظار حسین، پریم چند، احمد ندیم قاسمی، یعنی یہ جو آپ کے سلیبس والے جو افسانہ نگار ہیں، اور یہی اردو کے اہم ترین افسانہ نگار بھی ہیں۔
تو آپ ان میں سے کسی کو بھی چوز کر سکتے ہیں۔ اور عام طور پر کیا ہوتا ہے، اردو والے کیا کرتے ہیں، غلام باز کو، میکسیمم اسٹوڈنٹ غلام باز کو تیار کر لیتے ہیں، کیونکہ چھوٹا افسانہ نگار ہے، تھوڑے افسانے ہیں، تو مختصر ہے اور آسان ہے، تو اس کو یاد کر لیتے ہیں۔ اور پچھلی بار کئی کینڈیڈیٹس کو پینل نے یہ کہا کہ بھائی غلام باز کے علاوہ آپ نے کیا پڑھا ہے وہ بتائیں، تو میں یہ سجیسٹ کروں گا کہ آپ غلام باز کی بجائے دیگر کسی اور افسانہ نگار پر فوکس کریں۔ انتظار حسین کو پڑھ لیں، احمد ندیم قاسمی کو پڑھ لیں۔ اگر آپ احمد ندیم قاسمی کو پڑھتے ہیں تو پھر آپ کی پریم چند کے ساتھ جو احمد ندیم قاسمی کی ریلیونس ہے اور جو فرق ہے وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ مثلا دیہات دونوں کا مشترک ہے، لیکن پریم چند کا دیہات اور ہے، احمد ندیم قاسمی کا دیہات اور ہے، ان میں کیا فرق ہے؟ اور اس پر ایک اہم کتاب میں آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ اردو افسانہ ایک صدی کا قصہ آپ ضرور پڑھیں، ڈاکٹر انوار احمد کی کتاب ہے، کتابی صورت میں بھی دستیاب ہے اور PDF کی صورت میں بھی یہ دستیاب ہے۔ اچھا، منٹو کی جو بات ہے، 2021 میں جو انٹرویو ہوئے اس میں منٹو جن لوگوں نے بتایا، خود میں نے بھی منٹو کے بارے میں آپ نے بتایا کہ میں نے منٹو کو پڑھا ہے اور میرے 2 تنقیدی مضامین بھی منٹو کے اوپر ہیں، لیکن پینل نے اس پر کوئی انٹرسٹ شو نہیں کی، اور بیشتر جو سینٹرز تھے ان پر منٹو پر کوئی زیادہ انٹرسٹ شو نہیں کی گئی۔ آئی ڈونٹ نو کیا وجہ ہے، لیکن زیادہ انٹرسٹ اس پر نہیں ہے۔ تو آپ نے سلیبس کی حد تک اسے ضرور پڑھنا ہے، لیکن آپ اس کو فیورٹ کے طور پر چوز کرنے کے بجائے آپ کسی اور افسانہ نگار کو چوز کریں، جیسے بیدی کو چوز کر لیں، انتظار حسین کو آپ چوز کر لیں، انتظار حسین کو اچھی طرح سے پڑھ لیں۔ اور یہ آپ یہ نہ سوچیں کہ ان کے افسانے بہت زیادہ ہیں، ان کی جو اہم افسانے ہیں نا، آپ کو ایک تو ان کا پتہ ہونا چاہیے، پھر ان کے افسانوں کا جو ارتقائی سفر ہے وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ بس اس طرح آپ نے ان کا مطالعہ کرنا ہوتا ہے۔ تمام مجموعوں کے نام آپ کو ضرور آنے چاہیے۔ احمد ندیم قاسمی کا بھی اچھا خاصے افسانوی مجموعے ہیں، لیکن ان میں بھی آپ سلیکٹڈ کر سکتے ہیں، جو اہم افسانے ہیں مختلف مجموعوں میں وہ آپ تیار کر سکتے ہیں، اور ان کے تمام اہم افسانے مجموعے ریختہ پر موجود ہیں، وہاں سے آپ ان کو افسانوں کو پھر ضرور پڑھیں۔ افسانہ نگار آپ نے جو تیار کرنا ہے اس کے افسانوں کو آپ نے ضرور پڑھنا ہے، ٹیکسٹ آپ نے پڑھنا ہے، یہ آپ کو بہت فیوریبل ہوگا۔ اس صورت میں آپ کو ان کا خلاصہ تیار ہو جائے گا، ان کے اہم کردار، ان میں جو ان کا موضوع ہے وہ کلیئر ہو جائے گا، اور اہم کوئی بھی نقطہ ہے وہ آپ کے ذہن نشین ہو جائے گا، اس کو رٹا نہیں لگانا پڑے گا۔ تو یہاں ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں کہ اچھا وہ بتانے سے پہلے ناول پر بات کر لیتے ہیں کہ ناول میں اگر آپ نے ناول تیار کرنا ہے تو اس میں کوئی ایک ناول نگار تیار کر لیں، جیسے عبداللہ حسین ہے اس کو تیار کر لیں۔ اس کے عبداللہ حسین آپ تیار کرتے ہیں تو اس کے آپ کو بیشتر ناولوں کا مطالعہ ہونا چاہیے، جیسے اداس نسلیں ہے، قید ہے، باغ ہے، نشیب ہے، نادار لوگ ہے۔ نادار لوگ بہت ضخیم ناول ہے، چلیں وہ آپ نہیں پڑھتے تو باقی 3-4 آپ کے پاس ناول ہونے چاہیے ان کے مطالعہ، تب آپ کہہ سکتے ہیں کہ میری انٹرسٹ جو ہے وہ ناول میں ہے، اور ناول میں عبداللہ حسین پر ہے۔ عبداللہ حسین کو میں نے اچھی طرح پڑھا ہوا ہے۔ آپ خدیجہ یہ آنگن والی جو ہیں، ہاجرہ مسرور ہیں میرے خیال میں، ان کو آپ انتخاب کر سکتے ہیں، ان کا ناول آنگن اور زمین ہے۔ اور اسی طرح قرۃ العین حیدر کا کوئی آپ ناول انتخاب کر سکتے ہیں، لیکن قرۃ العین حیدر عام طور پہ چونکہ مشکل ایک ناول نگار ہے تو اسٹوڈنٹ اس کی طرف زیادہ نہیں جاتے، حالانکہ گردش رنگ چمن ان کا بہت ہی اہم ناول ہے۔ اسی طرح سجاد ظہیر کا ناول لندن کی ایک رات، سجاد ظہیر کو آپ انتخاب کر سکتے ہیں۔ پریم چند کو آپ انتخاب کر سکتے ہیں، مستنصر سے تارڑ کے آپ نے ناول پڑھے ہیں ان کو آپ انتخاب کر سکتے ہیں۔ انتظار حسین کو پڑھا ہے تو ان کا آپ انتخاب کر سکتے ہیں۔ تو یوں ان کو آپ نے تیار کرنا ہے، اور دیگر اصناف کا بھی اسی طرح آپ ایریا آف انٹرسٹ چوز کر کے ان کا اسی بنیاد پر مطالعہ کر سکتے ہیں۔ یہاں 2 باتیں آپ کو میں اور شیئر کرتا ہوں کہ 2021 میں کچھ کینڈیڈیٹ سے پوچھا گیا کہ پاکستانی ادیب آپ بتائیں آپ نے کون سا تیار کیا ہوا ہے، تو آپ افسانہ کرتے ہیں، شاعری کرتے ہیں، ناول کرتے ہیں، تو آپ ان میں یہ کوشش کریں کہ ایک ایسے افسانہ نگار کا انتخاب کر لیں جو پیورلی پاکستانی بھی ہو، تاکہ ایسا سوال آتا ہے تو بھی آپ تیار ہوں، جیسے عبداللہ حسین ہے، مستنصر سے تارڑ ہیں، انتظار حسین ہے ناول میں، افسانے میں انتظار حسین ہیں، اور احمد ندیم قاسمی ہیں، غلام عباس ہیں، اس طرح کا۔ اور پھر آپ افسانہ انتخاب کرتے ہیں تو آپ کو ریسنٹلی جو افسانہ نگار ہیں ان میں سے کچھ کا پتہ ہونا چاہیے، کچھ مجموعوں کا پتہ ہونا چاہیے، کچھ افسانے آپ کے زیر مطالعہ ہونے چاہیے۔ بعض اوقات پوچھ لیا جاتا ہے کہ حال ہی میں آپ کے زیر مطالعہ کون سا افسانہ نگار ہے، یا حال ہی میں آپ کے زیر مطالعہ کون سا ناول ہے، اور یہ پوچھا بھی گیا ہے 2021 کے انٹرویو میں کچھ کینڈیڈیٹ سے یہ پوچھا گیا ہے کہ آپ مثلاً ایک بندے نے کہا کہ میں ناول میں میری اسپیشل انٹرسٹ ہے، تو انہوں نے کہا جی 21ویں صدی کا آپ بتائیں آپ نے کون سا کوئی ناول پڑھا ہوا ہے، تو آپ وہاں بتا سکتے ہیں کہ میں نے فلاں ناول پڑھا ہے۔ لیکن 21ویں صدی کے کسی ناول نگار، افسانہ نگار، شاعر کو آپ اپنا پسندیدہ جو ہے
رائٹر کے طور پر تیار قطع نہ کریں، میں آپ کو یہ سجیسٹ کروں گا۔ اور اس کی ریزن یہ ہے کہ جو پینل کے لوگ ہوتے ہیں عام طور پر انہوں نے بہت زیادہ ان کا مطالعہ نہیں کیا ہوتا، تو وہ اس پر بہت زیادہ کویشچن ریز نہیں کرتے، اور پھر آپ کو مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وہ پھر ادھر ہی کلاسک کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو سب سے بیسٹ یہ ہے کہ جو سلیبس کے ادیب ہیں ان کو آپ تیار کریں، ان میں سے ایک کو دو کو اچھی طرح سے تیار کر لیں۔ تو یہاں میں ایک بار پھر آپ کو بتا دوں کہ آپ نے ایریا آف انٹرسٹ اپنی انٹرسٹ کی بنیاد پر اس کا تعین کرنا ہے، اور پھر اس کو آپ نے بھرپور طریقے سے تیار کرنا ہے، اور کوشش کریں کہ ایک شاعری سے کر لیں اور ایک افسانہ یا ناول سے کر لیں، کہ یہ نثر سے بھی ایک ہو جائے، شاعری سے بھی ایک ہو جائے۔ مثلا اگر وہ شاعری والے حصے کی طرف نہیں جاتے اور وہ کہتے ہیں کہ نثر میں آپ بتائیں کہ آپ نے کیا پڑھا ہے، تو آپ پھر نثر میں بتا سکیں کہ میں نے یہ پڑھا ہے، اور پھر آپ نے جو بی ایس یا ایم اے کا سلیبس میں نے آپ کو سجیسٹ کیا ہے کہ آپ پڑھیں، تو وہاں بھی وہ آپ کو سپورٹ کرے گا کہ کوئی بھی سوال آپ کی طرف آتا ہے تو آپ اس سے کوئی نہ کوئی ریزنیبل جواب دے سکتے ہیں۔ پھر اینڈ پر میں آپ سے یہ شیئر کروں کہ اگر آپ کا ایم فل ہے اور پی ایچ ڈی ہے تو آپ اس کے تھیسس ضرور لے کر جائیں۔ آپ نے کوئی تنقیدی مضامین لکھے ہیں وہ لے کر جائیں، آپ نے کوئی تخلیقی ادب لکھا ہے وہ لے کر جائیں، لیکن اس پر تخلیقی ادب کے اوپر ہم اگلی ویڈیو میں تفصیلاً بات کریں گے۔ تو ایم فل اور پی ایچ ڈی اگر آپ نے کیا ہوا ہے تو وہ آپ اپنا لے کر جائیں، تنقیدی مضامین آپ نے لکھے ہوئے ہیں وہ لے کر جائیں، اور ان کی فہرست بنا کر جائیں، اور ان کے پرنٹس لے کر جائیں، فوٹو کاپی کی صورت میں، پرنٹ کی صورت میں، جیسے بھی ہو۔ کوئی ادبی شمارہ لے کر نہ جائیں، تو ادبی شمارہ لے کر اگر آپ جائیں گے تو وہاں آپ سے پوچھ لیا جائے گا کسی اور مضمون کے بارے میں جو اس شمارے میں شائع شدہ ہوگا، تو اس طرح آپ کے لیے مسائل بڑھ سکتے ہیں۔ اور یہ انٹرویو میں ان کو اچھی طرح سے تیار کر کے بھی جائیں، جو آپ نے لکھا ہے، جو کچھ آپ کا تھیسس جو بھی ہے جس موضوع پر ہے، تاکہ آپ ان کو پروو کر سکیں کہ آپ کا مطالعہ اس ایریا میں بہت سٹرانگ ہے۔ اور ایک اور اہم بات میں آپ کو یہاں بتاؤں کہ آپ کی ایک کریٹیو نقطہ نظر آپ کا ہونا چاہیے۔ آپ نے مثلا ناصر کاظمی کو پسند کیا ہے، ناصر کاظمی کو بہت زیادہ لوگ پسند کرتے ہیں، یہ بھی آپ کے پیش نظر ہونا چاہیے، یا آپ نے راشد کو پسند کیا ہے، یا آپ نے پریم چند کو یا احمد نعیم قاسمی کو تیار کیا ہے، تو آپ کے پاس پہلا کویسچن یہ پوچھا جا سکتا ہے، اور بہت سارے انٹرویوز میں یہ پوچھا جاتا ہے کہ میاں آپ نے یہ کیوں پسند کیا، کیا خاص بات تھی اس میں؟ تو آپ کے پاس ایک کریٹیو جواب ہونا چاہیے، ایک منفرد اور متاثر کن جواب ہونا چاہیے کہ آپ نے احمد نعیم قاسمی کو یا غالب کو یا اقبال کو یا فیض کو کیوں پسند کیا ہے۔ جب آپ کا یہ ایک امپریسو جواب ہوگا، وہ جو پینل ہے اس کو ضرور متاثر کرے گا، اور یہ چیز ہوتی ہے انٹرویو کا جو اہم سیکرٹ ہے، اس پر ہم تفصیل سے بھی بات کریں گے، آپ کی کریٹیوٹی ہے۔ اور یہ کریٹیوٹی تب آتی ہے جب آپ مختلف ادباء کو پڑھتے ہیں، ان پر لکھنے والے مختلف اہم ناقدین کو پڑھتے ہیں۔ جتنا آپ کا مطالعہ وسیع ہوتا ہے، آپ کی تنقیدی نظر، آپ کی کریٹیوٹی بڑھتی ہے، چیزوں کو سمجھنا آسان ہوتا ہے۔ ہمارے جیسے اہم جو ناقدین ہیں، جیسے شمس الرحمن فاروقی ہے، حسن عسکری ہے، وارث علوی ہے، گوپی چند نارنگ ہے، حال ہی میں ان کا انتقال ہوا، اسی طرح ممتاز شیریں ہے، ان کی کتاب معیار کے نام سے دستیاب ہے، وہ آپ پڑھیں۔ تو اس طرح کے جو اہم جو لکھنے والے ہیں ناقدین، ہمارے کلاسک ناقدین، جدید ناقدین میں مبین مرزا صاحب ہیں، اور بھی اس طرح کے بہت سارے اور نام ہیں، مرزا حامد بیگ صاحب ہیں، محمد حمید شاہد صاحب ہیں، یہ زیادہ تر لوگ انہوں نے لکھا فکشن کے حوالے سے ہے، تو لیکن ان کو پڑھ کر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ادب کو سمجھا کیسے جاتا ہے، ادب کو پڑھا کیسے جاتا ہے، ادب کی جو متن ہے اس کے اندر جو معنی کا نظام ہے وہ ادیب نے کیسے چھپایا ہے، اس کو سمجھنا آپ کے لیے آسان ہوتا ہے، اور یہی چیزیں انٹرویو میں آپ کے لیے جو ہیں ہیلپ فل ثابت ہوتی ہیں۔ آپ انٹرویو پینل کو جو جوابات دیتے ہیں اس میں جو آپ کی انفرادیت ہوتی ہے وہی آپ کو سپورٹ کرتی ہے۔ مثلا غزل کے بارے میں ایک سوال جو ہے وہ 2021 کے انٹرویوز میں بہت پوچھا گیا، بہت سارے کینڈیڈیٹس میں، ہر سینٹر پہ پوچھا گیا غزل سے کیا مراد ہے، مختلف اصناف کی تعریفیں اور بھی پوچھی گئیں، تو غزل بہت کامن رہا۔ تو سب لوگوں نے کیا بتایا، وہی کتابی باتیں جو کتاب میں لکھی ہیں، مختلف جو کتب اصناف ادب پر وہ پڑھ کے جاتے ہیں، اور اردو سے متعلق باتیں کرنا یا اس کا اصطلاحی مفہوم یہ ہے، تو بھائی یہ آپ کی انفرادیت نہیں ہے۔ اس صورت میں جو کینڈیڈیٹ غزل کے بارے میں ایک تخلیقی نقطہ نظر بیان کرتا ہے، ایک منفرد نقطہ نظر بیان کرتا ہے، جو غزل کے تمام تر اہم پہلوؤں کو کور اپ کرتا ہے، وہ آپ کا ایک پلس پوائنٹ ہوتا ہے انٹرویو میں، وہ آپ کے پینل کو متاثر کرتا ہے، اور وہاں آپ نمبر حاصل کرتے ہیں اور کامیاب ہوتے ہیں۔ غزل کی تعریف کیا ہے،
اگر مجھ سے پوچھا جاتا کہ غزل کی کیا تعریف ہے تو میں وہاں کیا بتاتا، یہ انشاءاللہ نیکسٹ کسی ویڈیو میں تفصیل سے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. دوسرے اصناف کے اوپر بھی اس طرح کا نقطہ نظر جو ہے میرا، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تاکہ آپ جو ہے وہ اپنا ایک کریٹیو نقطہ نظر بنا سکیں. اور سمارٹ ٹرکس جو ہیں مختلف میرے پیش نظر، وہ انشاءاللہ میں اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ ان کی آپ ریہرسل کیجئے، ابھی سے ریہرسل کیجئے تاکہ آپ جب پینل میں جائیں تو آپ فلی ٹرینڈ ہوں. تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.